جن کے ہاں خود یہ بات بدعت ہے کہ کسی شخص کی یوم وصال کو یا یوم پیدائش کو منانا یہ بدعت ہوتی ہے، یہ ان کے فرقے کا خاصہ ہے۔ تمام سنی علماء سے گزارش ہے، جو اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب علماء سے میں یہ عرض کرتا ہوں، ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ محرم کے ان جلوسوں میں شرکت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک پاکستان میں جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر شہر کراچی کو اور پاکستان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ بحثیں چھیڑی جاتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی اہل البیت علیہم السلام سے منسوب ایام آتے ہیں، یہاں ایک خاص طبقہ وہ پاکستان کی سڑکوں کو لہو لہان کرتا ہے، بے گناہوں کے خون سے رنگین کرتا ہے، اور ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اور یہاں کے امن کو سبوتاژ کرتا ہے۔ تو ایسے میں ضرورت ہے کہ جو امن کی قوتیں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مسالک کے درمیان میں قربتیں تلاش کریں۔ شیعہ سنی کے درمیان میں جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایسی راہیں تلاش کریں جس سے یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے قریب ہوں، نہ کہ وہ ان مباحث کو چھیڑیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو اور یہاں کا امن خراب ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان علماء کے لیے، اسکالرز کے لیے، کہ جو اپنے سینے میں امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ امت متحد ہونی چاہیے اور ان میں نفرتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ محرم الحرام جس طرح کہ اس کے نام میں حرام ہے، عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص کہ جس کا دل زندہ ہے، پتھر نہیں ہے، ذرہ بھی اس کے اندر احساس موجود ہے، وہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں حسین اور اہل البیت علیہم السلام کی یاد ہوتی ہے۔ ذکر حسین کو یاد کر کے وہ اپنی محافل کو، اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو وہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آج تک امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر دور میں، ہر زمانے میں جابر سے جابر شخص کے سامنے کلمہ حق بلند کریں اور اپنے مظلوم انسانیت کے لیے، مظلوم انسانیت کا دفاع کریں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہر ایک سلیم الفطرت شخص کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص مذہب کے حامل ہیں یا کسی خاص فرقے کے، یہ فرقے کا معاملہ بھی نہیں، یہ خالص انسانیت کا معاملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہر انسان کے لیے ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مظلوم انسان ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا کسی مذہب سے نہ بھی ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، وہ ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے، اور وہ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان جن کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، جو اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کرتے رہے، یہ یاد دلائیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اندر اتارنا بھی ہے۔ یہ وہ بدبخت اور شقی القلب لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، جو روزے بھی رکھتے تھے، جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، جو بظاہر اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اسلام سے دور باغی نہیں تھے، یعنی وہ کافر نہیں تھے اس معنوں کے اندر کہ وہ کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو یا یہودی ہو، نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو معلوم ہوا کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ تمام انسانوں کے لیے سید ہیں، سردار ہیں، اور ان کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی یا ان کی تاریخ شہادت یا تاریخ وفات کوئی اور ہے؟ اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے اس وقت سے لے کر گزشتہ چند عرصوں تک ہندوستان اور پاکستان اور دنیا بھر میں تمام عشاقان حسین، مسلمان، مؤمنین، وہ اس محرم الحرام کو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، اور اس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ کہ جن کے ہاں خود
یہ بات بدعت ہے کہ کسی شخص کی یوم وصال کو یا یوم پیدائش کو منانا یہ بدعت ہوتی ہے، یہ ان کے فرقے کا خاصہ ہے۔ ابھی تک وہ لوگ اہل سنت والجماعت پر، بریلوی حضرات کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ ایک دن کو خاص کر لیتے ہیں، 12 میلاد کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بدعت ہے۔ عید میلاد النبی منانا، جشن منانا بدعت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ایک دن کو خاص کر لیا۔ دن کی تعیین اور خصوصیت کے ساتھ کسی بھی یوم شہادت یا یوم ولادت کو منانا یہ ان کے ہاں بدعت ہے، لیکن انہوں نے اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ وہ ایک دن کو خاص کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دن میں صحابہ کے ایام کے ساتھ خاص کیا جائے اور عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ تو اول تو یہ خود ان کے فرقے اور ان کے مسلک کے خلاف ہے، اور ان کے اکابرین کے فتاوے اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ دن کو خاص کرنا بدعت ہوتا ہے، اور بدعت گناہ کبیرہ اور حرام ہے، تو لیکن وہ اپنے فرقے کے خلاف کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے اصح مصادر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، یوم وصال یا یوم وفات وہ کیا دن ہے۔ یہ یوم شہادت، یوم وصال، وفات میں یہ الگ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مورخین نے، اہل سنت مورخین نے الفاظ الگ الگ استعمال کیے، کسی نے یوم وفات استعمال کیا ہے، کسی نے یوم شہادت استعمال کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ گواہی پیش کرتا ہوں اہل سنت والجماعت سے علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق، جو کہ ایک عظیم الشان تصنیف ہے اس موضوع کے اوپر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے اوپر تجزیہ کریں کہ حضرت عمر کی شہادت وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، یا وہ 26 ذی الحج یا 24 ذی الحج، 23 ذی الحج، یا اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شبلی نعمانی کی الفاروق، اس کا صفحہ نمبر 150 ہے۔ میرے پاس جو اس کا جو مطبع ہے وہ مکتبہ عمر فاروق، یہ کراچی کا ہے۔ صفحہ نمبر 150 پہ واضح اور جلی لفظوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری 644 سن، کل مدت خلافت 10 برس 6 مہینہ 4 دن۔ تو اس سے 26 ذی الحج شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے 2 صفحوں بعد انہوں نے کہا کہ ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہ یکم محرم الحرام کو، یہ بحث نہیں ہے، اصل بات ہے کہ ان کی شہادت کس دن ہوئی۔ تو ان کی جو شہادت کا دن ہے وہ ہے 26 ذی الحج۔ دوسرا ہے میرے سامنے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے اندر انہوں نے لکھا ہے، آخر میں لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ابو بکر ابن اسماعیل ابن محمد ابن سعد نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26ویں تاریخ 23 ہجری کو چہارشنبہ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے 26 کو، اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو یکم شنبہ کے دن دفن کیے گئے، اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن ہے۔ عثمان بن محمد اخنسی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحج کو، یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست بات ہے کہ 26 ذی الحج کو ان کی وفات ہوئی۔ اب انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بھی وفات کا لفظ استعمال کیا، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا وفات کا، اور ترجمہ جو ہے مولانا محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب نے کیا ہے، دیوبندی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا وفات ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک، ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، جلد سوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال، یہ اردو ترجمہ ہے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، اور یہ طبع ہے فیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار لاہور۔ انہوں نے لکھا ہے وفات اور تدفین، صفحہ نمبر 219، 23 ہجری کے واقعات۔ آپ نے بدھ کی رات 28 ذی الحج 23 ہجری کو وفات پائی۔ یہ ترجمہ کرنے والے بھی، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اردو ترجمہ سید محمد ابراہیم MA، ترتیب و تبویب منیر احمد نعیم۔ اچھا، وفات اور تدفین، آپ نے بدھ کی رات 28 ذی الحج 23 ہجری کو وفات پائی، اور جمعرات کی صبح کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ طبری نے لکھا ہے 28 ذی الحج کو وفات پائی۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ تاریخی وفات میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یکم محرم 24 ہجری میں ہوئی، لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ضعیف قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ خلافت کی مدت آگے انہوں نے بیان کیا ہے، ابو معشر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بروز بدھ 26 ذی الحج اور 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ زہری کا قول ہے
23 ذوالحج کو حملہ کیا گیا اور 26 ذوالحج کو یہ واقعہ ایک قول کے مطابق 26 ذوالحج کو پیش آیا۔ خلافت کی مدت اسماعیل بن محمد بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بروز بدھ 26 ذوالحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور بروز اتوار یکم محرم 24 ہجری کی صبح کو دفن ہوئے۔ اس طرح آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 مہینے اور 21 دن رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت بروز پیر 2 محرم ہجری کو ہوئی، 24 ہجری کو ہوئی۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو تاریخ طبری سے بتا دیا۔ اس میں جو یہ یکم محرم کا قول ہے یہ ضعیف قول ہے، آگے میں تفصیلاً اس بات کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ البدایہ و نہایہ کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ البدایہ و نہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، حافظ المؤرخ ابی الفداء اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ، مکتبہ رشیدیہ الجزء السادس، حالات ہے الخلفاء الراشدون کے، اور وفیات سنۃ 23 یعنی 23ویں سال کے جو اندر جو وفات ہوئے ان کے احوال۔ انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وفات عمر بن الخطاب، وفات عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات۔ یہ کہتے ہیں ان کا نام ہے عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ الرزاح۔ اچھا، نسب بیان کیا ہے الملقب بالفاروق، ان کا لقب تھا فاروق رضی اللہ عنہ۔ لقب کیا تھا؟ فاروق۔ یہ لقب کس نے دیا؟ کہتے ہیں قیل لقبہ بذلک اہل الکتاب۔ قیل کمزور قول ہے، قیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اہل کتاب نے ان کا یہ لقب دیا تھا۔ حضرت عمر کو عیسائیوں اور یہودیوں نے، مدینہ کے اندر جو رہنے والے تھے، انہوں نے الفاروق کا لقب دیا تھا، لیکن یہ قیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آگے اسی میں یہ چلتے ہیں، ان کے کارنامے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اور پھر صفحہ نمبر 268 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے وَكَانَ هَذَا يَوْمُ ثَلَاثَاءِ عَشِيَّةً، اور یہ منگل کا دن تھا کہ جب ابو لولو نے ان کے ساتھ بات کی کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جو ہوا کے ساتھ چلے گی۔ ابو لولو فیروز یہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا۔ مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت عمر کے خاص دوستوں میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، باہر سے جو مزدور آتے ہیں کام کرنے ان کے اوپر پابندی تھی، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا، پرمٹ لیا حضرت عمر سے کہ میں اس بندے کو باہر سے بلا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی کیونکہ یہ ان کے دوست تھے۔ پھر ان کی خصوصیات بھی ذکر کی کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو بہترین کاریگر ہے اور چکی بنانے کا ماہر ہے۔ پھر اس کو شکایت ہوئی اور اس نے جا کر اس طرح سے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ سارا واقعہ اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخطط تھا، یعنی اس کی پلاننگ کی گئی تھی۔ اچھا، تو حضرت عمر نے یہ وصیت کی کہ وَتَعَنَوْا صَبِيحَةَ الْأَرْبَعَةِ، اور پھر جو خنجر مارا ہے یہ بدھ کی صبح، لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذُوالْحِجَّہ سے 4 دن باقی تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وصیت کی کہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی، ان 6 افراد کو خلیفوں میں یہ نامزد کریں گے کسی کو، اور یہ وہ 6 افراد تھے جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی اس دنیا سے گئے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن العدوی فیہم، اور سعید بن زید جو ہے ان کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے قبیلے میں سے تھے۔ خشیت ان یراع فی الامارہ بسببہ، شاید کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنے بندے کو انہوں نے نامزد کر لیا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیانت ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں ومات رضی اللہ عنہ بعد 26 ذی الحج کو خنجر مارا گیا اور اس کے 3 دن بعد ان کی وفات ہوئی، ان کو موت ہوئی۔ مات رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی 3 دن بعد۔ ودفن فی یوم الاحد مستحل المحرم من سنۃ 24، اور پھر یوم الاحد کو دفن کیا گیا، محرم کے دن، پہلی محرم میں دفن کیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، تو دراصل اس میں تطبیق یوں بنتی ہے کہ 26 ذی الحج کو خنجر مارا گیا اور اس کے 3 دن بعد آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور پھر محرم کے پہلی تاریخ کو دفن ہوئے۔ یوں تطبیق بنا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحج کو ہو گئی، اور یہ سب نے لکھا ہے۔ یعنی اکثر قول یہ ہے کہ 26 ذی الحج، 24 ذی الحج، اور پھر آگے بعض نے جو 29، جس طرح ابن کثیر نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کی جو ہے وصال ہوا۔ واقدی کہتے ہیں کہ قال طعن عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 26 ذی الحج کو خنجر مارا گیا، اور انہیں پھر یوم الاحد اور یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا۔ یہ بات جب عثمان الاخنسی کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے کہا ما اراک الا وحلتا، یہ کمزور بات ہے، یعنی یہ بات کمزور ہے کہ حضرت عمر کی جو تدفین ہے یکم محرم کو ہوئی۔
وہ کہتے ہیں توفی عمر لأربع لیال بقین من ذی الحجہ، حضرت عمر کی جو وفات ہے وہ ذی الحجہ سے ابھی 4 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی الحجہ تب ہوئی۔ وبوی علی عثمان لیلۃ بقیت من ذی الحجہ، تو اس قول کے مطابق بھی حضرت عمر کی جو وفات ہے وہ 26 ذی الحج بنتی ہے۔ وقال ابو معشر کہتے ہیں قتل عمر لأربع بقین من ذی الحجہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے قتل عمر لثلاث بقین من ذی الحجہ، 3 دن باقی تھے یعنی 27 ذی الحج کو۔ سیف ابن عمر التمیمی، یہ حالانکہ موضوع راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، یہ کہتے ہیں عن خلید ابن زفرہ و مجالد قال استخلف عثمان لثلاث من المحرم، حضرت عثمان کی ان کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ 3 محرم کو بنایا گیا۔ بہرحال یہ راوی جو ہے نا سیف ابن عمر التمیمی، یہ کذاب راوی ہے۔ اور اچھا، علی ابن محمد المدائنی نے کہا ہے، زہری سے روایت ہے، کہتے ہیں طعن عمر یوم الاربعاء لسبع بقین من ذی الحجہ، 7 دن باقی تھے ذی الحجہ کے۔ تو مختلف اقوال ہیں، بہت سارے مختلف اقوال ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اقوال ذکر کیے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احوال میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں صفحہ نمبر 69 ہے اور جلد نمبر یہ ہے جناب جلد نمبر 3، کہتے ہیں اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، 26 ذی الحجہ کو ان کو زخم لگے۔ وکذا قال زید بن اسلم وغیر واحد، کئی دیگر لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ وقال اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص انہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم، اور ان کو جو دفن کیا گیا وہ محرم کے پہلی تاریخ کو دفن کیا گیا۔ اور یہ بات لکھی ہے ابن سعد طبقات الکبریٰ کے حوالے سے، طبری کے حوالے سے، اور طبری سے میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں۔ اور بھی دیگر اقوال لکھے ہیں، تو ایک قول خیر یہ ہو گیا آپ کے سامنے، میں نے آپ کو اسد الغابہ سے حوالہ دے دیا، تاریخ طبری سے، سیر اعلام النبلاء سے، تاریخ الاسلام جو ذہبی کی ہے اس کے اندر جو اقوال لکھے ہیں، جو سن 23 ہجری کے واقعات ہیں وفیات کے، کہ کن کن لوگوں نے 23 ہجری کے اندر وفات پائی ہے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا ہے، اور 24 ہجری کے واقعات میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ ذی الحج کے بعد پھر محرم سے 24 ذی الحج شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر حضرت عثمان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ 23 میں حضرت عمر کی وفات ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 253 میں، صفحہ نمبر 253 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابن نفیل ابن عبد العزیٰ، اچھا عمر بن الخطاب ہے ان کا نام ہے، استشہد فی اواخر ذی الحجہ، ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وامہ، اور ان کی والدہ حنتمۃ بنت ہشام المخزومیہ، حنتمہ بنت ہشام المخزومیہ ہے جو کہ ابو جہل کی بہن تھی۔ اسلم فی سنۃ السادسۃ من النبوۃ، نبوت کے 6 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وَلَهُ 27 سنہ، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 27 سال تھی۔ اور اس میں بھی پھر انہوں نے دیگر اقوال ذکر کیے، لیکن یہ قول انہوں نے بیان کیا کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ہوئی۔ اسی طرح الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 1152 پہ ان کی حالات ہیں، کہتے ہیں روا سعید عن قتادہ عن سالم ابن ابی الجعد عن معدان ابن ابی طلحہ الیعمری قال قتل عمر یوم الاربعاء، عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا یوم الاربعاء، بدھ کے دن، لاربع بقین من ذی الحجہ، ذی الحج سے 4 دن باقی تھے۔ وکانت خلافته 10 سنین و 6 اشہر، اور ان کی جو خلافت تھی وہ 10 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ابو نعیم کا قول ذکر کیا، قتل عمر بن الخطاب یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، سب نے یہی لکھا ہے۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر، ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر، سیر اعلام النبلاء میں، ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں، شبلی نعمانی نے الفاروق میں، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ، ان سب نے یہی اقوال ذکر کیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو پھر یہ بدعت انہوں نے کہاں سے شروع کر دی؟ اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم وصال کے اوپر بھی کہ یہ ان کے ہاں بدعت ہے، کہ جب ان کے ہاں بدعت ہے کسی کا یوم وصال منانا، تو پھر اب ان کو کہاں سے یاد آ گیا؟ یہ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ کن کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ بدعت انہوں نے آغاز کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، ان کو
بیان کرنا چاہیے، اس کے مخالفت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے، خاص طور پر خلفائے راشدین کا، یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن کسی فرقہ کی نفرت کے اندر آپ جو اہل البیت سے منسوب ایام ہے، اس میں اگر آپ ان دن کو مناتے ہیں تو اس سے بہت سارے سوالات آپ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اہل سنت کے اوپر ناسبیت کا اثر ہے، پھر اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور اہل البیت سے منسوب ایام کے اندر آپ صحابہ کرام کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی شہادت کا ذکر آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن جو دن اہل البیت کے ساتھ منسوب ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اہل السنت وہ اہل البیت سے محبت رکھتے ہیں، پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ صرف محض کسی کی نفرت میں یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور ملک پاکستان سے نفرتوں کا خاتمہ فرما، ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کو سمجھے۔ ہم شیعہ سنی جو ابحاث ہیں انہیں بہت بہتر انداز کے اندر، مہذبانہ انداز میں گفتگو کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو مارنے کا سلسلہ ہے، نفرتوں کا سلسلہ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، پاکستان میں جب بھی محرم آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی پارا چنار کے اندر ایک مرتبہ پھر سے محرم آنے سے پہلے یہ واقعات شروع ہو گئے اور سرحد پار سے طالبانیوں کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں۔ طالبان ان سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا اور یہ اب پاکستان کے اوپر ایک تو وہاں افغانستان پہ قبضہ کیا اور اب پاکستان کی سرحدوں کو وہ دراندازی کر رہے ہیں اور یہاں بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں طالبان۔ جو برادرانہ تعلقات ہے، اسلام اس کی کیا اہمیت بیان کرتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں یہاں پہ کراچی میں امن کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ محرم الحرام میں ہم ایک دوسرے کے پاس آئے جائیں۔ میری تمام سنی علماء سے گزارش ہے، جو اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب علماء سے میں یہ عرض کرتا ہوں، ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ محرم کے ان جلوسوں میں شرکت کریں، آپ محرم الحرام میں آئیں، ان جلوسوں میں شرکت کریں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور ان کو بھی انوائٹ کریں، شیعوں کو بھی انوائٹ کریں۔ جب آپ صحابہ کرام کی فضائل کے اوپر آپ جلسے منعقد کرتے ہیں، آپ ان کو بھی انوائٹ کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی انکار کریں گے، لیکن جس چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک دوسرے پہ اعتماد قائم کریں، آپ کا اعتماد ان کے اوپر ہوگا، ان کا اعتماد آپ کے اوپر ہوگا، پھر آنے جانے کا سلسلہ ہوگا۔ اب تو یہ بات ہے کہ بھائی آپ کسی راستے سے گزرتے ہوئے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، اس خوف کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے مجالس میں آئیں اور ان نفرتوں کا خاتمہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔